الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلی آلہ وصحبہ المزارعین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد۔ معزز سامعین، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، ماہ صیام کی بابرکت گھڑیوں میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد گوجرانوالا شہر کی معروف معیاری علمی دینی درسگاہ جامعہ مدینۃ العلم میں درس قرآن کی نشست میں ہم شریک ہیں۔ مجھے جس عنوان پہ اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے اس کا موضوع ہے فضائل حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، منقبت، شرافت، صداقت پہ گفتگو کروں۔ بلا شبہ ان دو شخصیات کی عظمت و منقبت بیان کرنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، ہمارے ایمان کی تکمیل ہے اور سننے والوں کے لیے بھی باعث نجات ہے۔ محترم دوستو، کسی بھی شخصیت کے فضائل کے دو اہم عنوان ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے عظمت نسبی اور ایک ہوتی ہے عظمت وصفی۔ عظمت نسبی کا معنی کہ فلاں شخصیت بہت عظیم ہے، اس لیے عظیم ہے کہ اس کی نسبتیں بہت اونچی ہیں، اس کی نسبتیں بڑی شان والی ہیں، اس کی نسبتیں بڑے مقام والی ہیں، تو وہ ہستی بھی عظیم ہے، مقام والی ہے۔ اور عظمت وصفی کا معنی وہ شخصیت بڑی عظیم ہے، اس لیے عظیم ہے کہ اس کے اوصاف، اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کی گفتار یہ بہت عظیم ہے۔ تو عظمت کے یہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک عظمت نسب کی وجہ سے اور ایک عظمت وصف اور کردار کی وجہ سے۔ انسانی تاریخ میں بہت کم ایسی شخصیات ہوئی ہیں جس میں دونوں ہی عظمتیں موجود ہوں، عظمت نسب بھی اور عظمت وصف بھی۔ ورنہ اکثر وہ ہیں اگر نسب اعلیٰ ہے تو وصف کوئی خاطر خواہ نہیں، اور اگر وصف اعلیٰ ہے تو نسب کوئی اونچا نہیں۔ مثال کے طور پہ کون نہیں جانتا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو، عظمتوں کی معراج پہ ہیں، بہت شان والے، بڑے نام والے،
اونچے مقام والے، اتنا اونچا مقام کہ وہ چلتے دھرتی پہ ہیں اور ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے، یہ حضرت بلال۔ لیکن ان کی یہ عظمت نسب کی وجہ سے نہیں کہ ان کا نسب بہت اونچا تھا، ان کا باپ بڑی اونچی شان والا، ان کا دادا بڑی اونچی شان والا، ان کے دادے کا تو شاید کوئی نام بھی نہ جانتا ہو۔ حضرت بلال کے والد کا نام کتابوں میں لکھا ہے حضرت بلال بن رباح، دادے کا نام بھی نہیں معلوم، لیکن وصف اتنا اعلیٰ کہ اس وصف کی وجہ سے بڑی شان والے ہو گئے کہ حضرت عمر جیسی شخصیت فرماتے ہیں جاء سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال آ گیا۔ تو میرے دوستو، عظمت کی یہ دو وجہ، عظمت نسب، عظمت وصف۔ تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما انسانی تاریخ کی وہ منفرد شخصیات ہیں، وہ بلند مقام شخصیات ہیں جنہیں عظمت نسب بھی حاصل ہے اور عظمت وصف بھی حاصل ہے۔ اگر ان کی عظمت کو ان کے نسب کے تناظر میں دیکھیں تو ان جیسا نسب پوری انسانی تاریخ میں کسی کا نہیں، ان جیسی نسبتیں 14 طبقوں میں کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما، ذرا ان کی نسبتیں تو دیکھیے۔ یہ بیٹے ہیں، کن کے؟ بیٹا ہونا جب ہم کہتے ہیں تو نسبت دو شخصیتوں کی طرف ہوتی ہے، ایک باپ کی طرف، ایک ماں کی طرف۔ یہ دونوں بیٹے ہیں، باپ بھی اعلیٰ، ماں بھی اعلیٰ۔ باپ وہ ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، جہاں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس گھر میں حضرت حسن، حضرت حسین جنم لیتے ہیں، اور جس باپ کے بیٹے وہ اتنے عظیم کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجمع کثیر کے سامنے حیدر کرار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے فرماتے ہیں لوگو من کنت مولاہ فعلی مولا، جس جس کے دل میں میں بستا ہوں، جس جس کے دل میں میری محبت ہے، اس کے دل میں علی کی محبت ہے، علی اس کا محبوب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے شہر علم کا دروازہ قرار دیں، اقضاہم علی، میری امت کا چیف جسٹس علی ہے، میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ تو حسنین کریمین نے علم کے گھر میں جنم لیا، حسنین کریمین نے عدل کے گھر میں جنم لیا، حسنین کریمین نے جرت، شجاعت، بہادری کے گھر میں جنم لیا۔ نسبت دیکھیں تو باپ اعلیٰ، اور اگر اماں کی طرف نسبت کریں تو ماں وہ کون؟ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ ایک عورت کی 4 نسبتیں ہوا کرتی ہے، ایک عورت کے 4 روپ ہوا کرتے ہیں۔ عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بہن ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے، عورت ماں ہوتی ہے۔ یہ عورت کے 4 روپ ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا وہ عظیم عورت ہیں کہ جو ان 4 روپوں میں منفرد ہیں۔ وہ بیٹی ہیں،
تو 14 طبقوں کے سردار کی، کائنات کے امام کی، سید الانبیاء کی، خاتم الانبیاء کی، مراد الانبیاء کی، مشتاق الانبیاء کی، سیاح لامکاں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور اگر آپ بہن ہیں تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی بہن ہیں، حضرت قاسم کی بہن ہیں، طیب و طاہر کی بہن ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی باقی 3 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم ان کی بہن ہیں۔ تو نبی کے خانوادہ، نبی کی نسل کی حضرت فاطمہ بہن ہیں، تو بیٹی ہونے کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، بہن ہونے کے لحاظ سے بھی اعلیٰ۔ اور اگر نسبت کی جائے شوہر کی طرف تو پھر شوہر ان کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جنہیں دنیا بدر میں دیکھتی ہے تو وہ بدر کے مرد جری نظر آتے ہیں، جنہیں دنیا خیبر میں دیکھتی ہے تو وہ خیبر کے فاتح نظر آتے ہیں۔ اور اگر ان کی نسبت بیٹوں کی طرف ہے تو پھر ان کے بیٹے حسنین کریمین ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت امامین حسنین کریمین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان کی نسبتیں بہت اونچی ہیں۔ نسبت باپ کی طرف ہو تب اونچی ہے، نسبت اماں کی طرف ہو تب اونچی ہے، اور اگر ان کی نسبتیں ننیال کی طرف چل پڑیں تو ان کا ننیال تو بہت ہی اونچا ہے۔ ننیال میں نانا کون ہے؟ کل جہاں کے سردار نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کے سردار ہیں نانا حسین کا، 2 دن کے واسطے ملی سلطنت یزید کو، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ننیال دیکھیں تو ننیال اونچا، نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ آپ حیران رہ جائیں گے یہ سن کے کہ نانا وہ جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، نانا وہ جس کا سینہ قرآن کا خزینہ، نانا وہ جس کا سینہ قرآن کا دفینہ، نانا وہ جس کا سینہ قرآن کا محبت، قرآن کے نازل ہونے کا ٹھکانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نور اترا۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد پوری انسانیت میں، پوری امت میں سب سے پہلے قرآن کس کے کانوں میں پڑا؟ سب سے پہلے قرآن کس کے سینے میں آیا؟ سب سے پہلے قرآن پہ ایمان کس کا آیا؟ آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلیں گے، اسلامی تاریخ کو چھان لیں گے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کہ وہ ہستی کون سی ہے، کہ وہی تو نازل ہوئی آقا پہ، لیکن آقا کے لبوں سے سب سے پہلے قرآن کس کے کانوں میں آیا اور پھر کانوں کے راستے دل کی گہرائیوں میں اترا؟ تو وہ ہستی حضرت امام حسن کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضرت امامین حسنین کریمین، ان کی نسبتیں بہت اونچی ہیں۔ اگر عظمت نسب کو دیکھیں تو یہ نسبت ایسی جو بے مثال ایسی نسبتیں کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ اگر ان کو دیکھیں کہ یہ
خود بھی باپ ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ حضرت امام حسین باپ ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ حضرت امام حسن باپ ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ اگر ان کی اولادوں کا تعارف کریں تو وہ اپنی سراج الامہ ہیں، امت کے چمکتے ہوئے چراغ ہیں۔ مثلا حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے جن کا نام تو علی ہے، علی، انہیں علی زین العابدین کہتے ہیں۔ زین العابدین کا معنی عبادت کرنے والوں کا حسن، عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ یہ کس کا لقب؟ حضرت امام حسین کے بیٹے علی زین العابدین کا۔ سجاد انہی کا لقب ہے۔ سجاد کا معنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا، کہ جس کی جبین بار بار مالک کے حضور جھکتی ہو، اسے سجاد کہتے ہیں۔ وہ دنیا کے بنائے ہوئے آستانوں پہ جبین نہ جھکاتا ہو، نہ شجر کے آگے، نہ حجر کے آگے، نہ قبر کے آگے، بلکہ جس کی جبین ہمہ وقت جھکے تو اپنے خالق کے آگے، اسے سجاد کہتے ہیں۔ یہ سجاد حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے کا نام ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، نسبت کی وجہ سے دیکھیں عظمت بہت اعلیٰ، لیکن صرف انہیں عظمت نسب حاصل نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عظمت وصف بھی حاصل ہے۔ عظمت وصف یعنی کردار بھی بہت بلند ہے، کردار بھی بڑا کھرا ہے، کردار بھی بڑا نکھرا ہوا ہے، بڑا سچا کردار ہے حضرت امام حسین کا، حضرت امام حسن کا۔ ان کے کردار پہ مستقل تقریر چاہیے کہ وہ تقریر حضرت امام حسین کی زندگی کو نکھارے۔ آپ حیران ہوں گے یہ نقطہ، یہ پہلو ذہن میں لا کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کل عمر تقریباً 56 سال ہے۔ کتنی؟ 56 سال عمر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ لیکن تاریخ کا ستم دیکھیے، تاریخ کا ستم دیکھیے، تاریخ کا ستم دیکھیے۔ میرے امام کو تقسیم کرنے والوں کا ظلم دیکھیے۔ جس شخصیت کی زندگی 56 سال ہو، اس شخصیت کی زندگی کے پبلک کے سامنے کتنے سال ہیں؟ اس شخصیت کی زندگی کے عوام کے سامنے کتنے سال ہیں؟ ان 56 سالوں میں جس وقت میرے امام حسین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو پیدائش پہ بیان ہو جائے گا کہ ان کا نام میرا نبی نے رکھا، ان کے لبوں کے اوپر شہد میرا نبی نے لگایا، ان کو اپنی گود میں میرے پیغمبر نے بٹھایا، اپنے کندھوں پہ میرا نبی نے سوار کیا، مسجد میں لے گئے، ممبر پہ تشریف فرما ہیں تو ممبر پہ اپنی گود میں میرے نبی نے بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھتے ہیں تو کندھوں پہ، پشت پہ حضرت امام حسین سوار ہو جاتے ہیں۔ بس یہ 6 سال کی زندگی عوام کو بتا کے، اس سے آگے جس وقت میرے امام حسین 7 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے، 15 سال کے، 20 سال کے ہوئے، وہ زندگی ان کے علم حاصل کرنے کی زندگی، وہ زندگی ان کی لوگوں میں گھلنے ملنے کی زندگی، وہ زندگی جب جوان ہوئے ان کے شادی بیاہ کی زندگی، جوانی کے بعد اگلی زندگی ان کے جوہر شجاعت دکھانے کی زندگی، وہ زندگی کو کیوں لپیٹ دیا جاتا ہے؟ اس کے بعد کی زندگی کے ساتھ ستم کرتے ہوئے صرف مبارک زندگی کے
آخری 10 سال وہ عوام میں ہیں تو اس ہستی کا کردار بلند کردار ہے، چمکتا کردار ہے۔ عبادت میں دیکھو گے تو آپ بہت بڑے عابد ہیں، حج میں دیکھو گے 25 حج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے، ان میں سے بہت مرتبہ تو پیدل گئے۔ آپ سخی ہیں، جود و کرم آپ کی طبیعت کا حصہ ہے، عفو و کرم آپ کی طبیعت کا حصہ ہے، سخاوت آپ کے گھر کی خاص وصف ہے، اور ذرہ نوازی آپ کے گھر کا وصف ہے، بندہ نوازی آپ کے گھر کا وصف ہے۔ تو حضرت امام حسین وہ وصف میں بھی بہت اونچے ہیں، حضرت امام حسن وصف میں بھی بہت اونچے ہیں۔ دونوں شخصیتوں کے کردار بھی چمکتے دمکتے نظر آ رہے۔ ایک کربلا کے اندر، ایک کربلا کی وادی میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور دوسرے امت کی اصلاح کے لیے، امت کو ایک کرنے کے لیے، امت کو ایک نقطے پہ لانے کے لیے، امت کو ایک مصلی پہ لانے کے لیے، امت کو ایک امام پہ لانے کے لیے، امت کو ایک وحدت کی لڑائی میں پرونے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دستے سلو بڑھاتے نظر آتے ہیں، دستے محبت بڑھاتے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں تاکہ امت ایک ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، لوگوں میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ، یہ پورا یقین ہے اس بات کا، ان یصلح بین فئتین، رب تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے امت کی 2 بڑی بڑی جماعتوں میں صلح کرا دیں گے۔ تو حضرت امام حسن ان کا کردار امت میں صلح کا ہے، حضرت امام حسین کا کردار کربلا کے اندر چمکتا دمکتا کردار ہے۔ تو خلاصہ پوری گفتگو کا، آپ بڑے عظیم ہیں، دونوں شہزادے بڑے عظیم ہیں۔ عظمت کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں، عظمت نسب اور عظمت وصف۔ کسی کو عظمت نسب حاصل ہوگی، عظمت وصف نہیں، اور کسی کو عظمت وصف حاصل ہوگی، عظمت نسب نہیں۔ لیکن آپ عظیم ہیں کہ عظمت نسب کی بھی معراج پہ ہیں اور عظمت وصف کی بھی معراج پہ ہیں۔ رب تعالی ہمیں آپ حضرات سے اور اہل بیت رسول سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، آپ کے نواسوں سے، آپ علیہ السلام کے دامادوں سے سچی حقیقی محبت الفت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کا حقیقی معنوں میں پیروکار بنائے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول و منظور فرما لے، اس ادارے کو آباد و شاد فرمائیں۔ ہمارے بھائی مولانا ریاض جھنگوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محنتوں کو اللہ پاک ثمر بار فرمائیں۔ انتہائی خوشی ہوئی اس گلشن کو مہکتا ہوا دیکھ کے اور اس ادارے کو چمکتا دمکتا دیکھ کے۔ اللہ پاک ان اداروں کا فیض تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم انت السلام۔